10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں. حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا، اے نظر ادھر آؤ. کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے. پھر اب کیا کرو گے؟ گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں تمہاری سمامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے، اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے، اور میں تمہیں مبلغ بنا کر، داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں. تم عیسائیوں کی بستی میں داعی بن کر جاؤ گے، اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں. یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا. اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں، تم سے عشق و پیار کرنے لگے، تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا، تم ان کو نماز بتانا، تم ان کو روزہ بتانا، تم ان کو اسلام کی دعوت دینا. دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں، اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے. اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کون سی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے، اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا. ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن؟ نہیں لے سکتے. گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے. کیوں؟ سردار صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے؟ اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ، اپنے لیے چھوٹ. نہیں میرے پیارے ساتھیو، حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں. حضرت اللہ، جبکہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا اور نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے، کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑے. میرے بھائیوں، اے بچے، اے بھیا، یار یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یدھ کر رہے ہیں تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بھائی. چلیے اب اس کو بھی وہاں بھیج دو گے تو وہاں لڑنے لگیں گے. ایک کو ادھر بھیجو، ایک کو یہاں بھیجو. چلیے تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے. ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے، نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ تو سب نے بتایا ہوگا، معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے، جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے، جب تک آقا ہے تب تک مارو، کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے، وہ خاموش ہے، مارو جتنا مارنا ہو. تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں، یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا، اور ڈنڈے مار رہے ہوں، لاٹھی مار رہے ہوں، اور آپ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ایسی پوزیشن میں اذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا؟ لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، وہ آپ کو نہیں دیں گے. ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے.
صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا۔ اذان ہو رہی ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نیت سے وضو کیجئے، نیت سے وضو۔ اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے۔ نیت سے وضو ہو گیا، دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا۔ اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے، تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے۔ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا، اے اللہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے۔ اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، دل سے نیت وضو کی، دل سے قبلے کی طرف چہرہ، اور دل سے اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق۔ آپ پوری دعا پڑھ جائیے الحمدللہ رب العالمین، آہستہ پڑھ سکتے ہیں آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے، اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے، ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے، یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے، اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی، ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلت بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا، دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا، ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا، جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے، یہاں تک کہ
اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ